حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جہاں اس کے دیگر فضائل ہیں، اس کے برکات ہیں، انہی میں سے ایک عظیم برکت یہ بھی ہے کہ درود پاک کی برکت سے بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں، اس کتاب کی ابتدا میں ایک بہت ہی پیاری فضیلت لکھی ہے کہ جب تم کسی مجلس میں جاؤ، کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا بیٹھنا ہو، کچھ وقت گزارو، تو یہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو تمہیں لوگوں کی غیبت سے محفوظ رکھے گا، اور جب اٹھو تب بھی یہ کلمات پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے لوگ تمہاری غیبت سے محفوظ رہیں گے۔ دو طرفہ فائدہ ہے، ہم دوسروں کی غیبت سے محفوظ اور دوسرے لوگ ہماری غیبت سے محفوظ۔ تو یہ بہت ہی پیارا وظیفہ مختصر ہے، اپنی عادت بنا لیجئے۔ عموماً غیبت اسی وقت کی جاتی ہے کہ جب ہمارا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی کے ساتھ ہم گفتگو میں مصروف ہیں، چند لوگ جہاں پر جمع ہوتے ہیں تو وہاں غیبتوں کا سلسلہ بکثرت ہوتا ہے۔ ویسے ہی غیبت کے خلاف ہماری جنگ تو جاری ہے، تو بہترین ہتھیار ہے لوگوں کے پاس جائیں، کسی محفل میں بیٹھیں، کسی مجلس میں بیٹھیں تو پڑھ لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم غیبت جیسے گناہ سے محفوظ رہنے میں کامیاب رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر احکام تجارت کے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب معمول جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے، آپ کے کالز کو ہم وصول کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے کال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ آج ہم کسی خاص موضوع سے متعلق نہیں، جنرلی کسی بھی تجارت کے مسئلے پر آپ سوال کرنا چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جو میل کے ذریعے ہمیں آپ کی طرف سے سوالات موصول ہوتے ہیں ان میں سے چند میلز کو ہم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کی طرف ہم مزید بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی میل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ پوچھا ہے ہمارے اسلام بھائی نے ہند کے شہر بمبئی سے یہ میل ہمیں بھیجی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بروکر ہوں، ریئل اسٹیٹ میں میں کام کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پراپرٹی بہت سستے داموں مل رہی ہوتی ہے، اب خریدار اس کا بیانہ دے دیتا ہے اور بقیہ رقم جو ہے وہ اس کا شیڈیول طے ہو جاتا ہے کہ 1 سال میں 6 مہینے میں جو بھی ان کے درمیان طے ہو میں اس کی رقم آپ کو دے دوں گا۔ معاہدہ ہو گیا، لیکن اسی دوران کوئی اس کا خریدار مل جاتا ہے جو اس سے زیادہ رقم پر خریدنا چاہتا ہے، تو اب یہ شخص اس کو بیچ دیتا ہے۔ اب جو طے ہوا ہوتا ہے، جو اس نے خریدا ہوتا ہے، وہ اس کو رقم دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے، پوچھتے یہ ہیں کہ کیا اس بچی ہوئی رقم کو یہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ بچی ہوئی رقم کو جی جی، یعنی جو ان کو نفع مل گیا، جو انہوں نے طے کیا تھا، اگرچہ وہ انہوں نے پوری رقم آگے ادا نہیں کی، اسی دوران ان کو اور خریدار مل گیا۔ مثال ہے 10 لاکھ کا انہوں نے سودا طے کیا تھا، 12 لاکھ کا سودا ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے ادھار طے کیا تھا، اب ان کو ہاتھوں ہاتھ 12 لاکھ ملے، انہوں نے 10 لاکھ اس کو دیے جس سے انہوں نے خریدا تھا، اور 2 لاکھ روپے انہوں نے نفع کما لیا۔ تو اس 2 لاکھ کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا اس میں کوئی قباحت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں گزشتہ سلسلے میں ہم نے قبضے کے حوالے سے
بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی جی کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں آ جائے اسے آپ آگے اس وقت بیچیں گے جب آپ اس چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور پھر ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، احادیث طیبہ بھی بیان کی گئی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ اسی صورت اور مسئلے کے بیان کے بعد یہ صورت پوچھی گئی ہم سے. تو اس صورت میں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ٹوکن منی دی اور فلیٹ یا مکان کا سودا کر لیا. ابھی اس کے پاس رقم نہیں ہے اور اسے کوئی پارٹی مل گئی، تو اس مکان پر اس نے قبضہ نہیں کیا اور اس قبضہ کرنے سے پہلے یہ اب اسے بیچ دیتا ہے. ظاہر بات اسے نفع تو ملنا ہے. تو اب چونکہ اس نے قبضہ نہیں کیا، کیا یہ بروکر جو کہ خود خریدار بن کر سودا کر رہا ہے اور ہے بھی خریدار، اس نے خریدا ہے، آگے بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ جو قبضے کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہ ممانعت یہاں برقرار ہوگی یا اسے اجازت دی جائے گی؟ دیکھیے، اشیاء دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اشیاء منقولہ اور ایک ہوتی ہیں اشیاء غیر منقولہ. پراپرٹی اور جائیداد جو ہے یہ اشیاء غیر منقولہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے زمان میں آنا شرط ہے کسی چیز کو خریدنے کے بعد، اس بات کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا تھا. تو وہاں مختلف اسباب ہیں، بھئی یہ زمان میں آنا شرط کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ جو چیز خریدتے ہیں ممکن ہے وہ ضائع ہو جائے. صحیح. پھر یہ کس کا نقصان ہوگا؟ یہ جھگڑا کھڑا ہوگا، بیچنے والے کا نقصان ہوگا یا خریدار کا نقصان ہوگا. تو اس لیے شریعت نے قبضے کی شرط قرار دی ہے. لیکن جو پراپرٹی ہے، مثلا کوئی پلاٹ ہے، اب یہ کس طرح ضائع ہو سکتا ہے؟ پلاٹ کا ضائع ہونا بہت نادر ہوتا ہے، بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے. مثال کے طور پر زمین پھٹ گئی اور انتہائی جو ہے وہ گہرا گڑھا بن گیا، لینڈ سلائڈنگ ہو گئی. لیکن یہ صورتیں نادر ہیں، مطلب کبھی کبھار شاذ و نادر وقوع پذیر ہوتی ہیں. یہی حال بلڈنگ کا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشیاء غیر منقولہ میں بیچنے کے لیے قبضے کو شرط قرار نہیں دیتے. صحیح. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی وغیرہ کے حوالے سے بہار شریعت میں بیان فرمایا کہ کسی نے کوئی جائیداد غیر منقولہ خریدی ہے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے آگے بیچا جا سکتا ہے، سوائے یہ کہ اس کے ہلاک کا اندیشہ ہو. مثال کے طور پر وہ بلڈنگ جو ہے وہ بالکل خستہ حال ہے، کسی وقت گر سکتی ہے، تو ایسی کو قبضے سے پہلے نہیں بیچا جا سکتا. یا کوئی ایسے صحرا میں واقع ہے کہ ریت کے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں اور وہ پوری کی پوری جو ہے وہ بلڈنگ ریت کی طرح دب جائے گی، یا ایسے دریا کے کنارے ہے کہ سیلاب بکثرت آتے ہیں اور وہ پانی کی نظر ہو جائے گی، یا سمندر کے کنارے ہے سمندر چڑھ آئے گا، تو وہاں تو قبضہ ضروری ہے. لیکن عمومی حالات میں اس نے ٹوکن منی جب دی تو ان کی خرید و فروخت ہو گئی. خرید و فروخت ہونے کے بعد چیز اس کی ملک میں آ گئی، یہ مالک بن گئے. تو یہاں چونکہ قبضہ ضروری نہیں ہے، تو اب چونکہ یہ مالک بن گئے، یہ مکانی آگے بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. جزاک اللہ خیرہ. بیچ سکتے ہیں آگے، جب بیچ سکتے ہیں تو اس کا نفع بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال، جیسا کہ پچھلے سلسلوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، جی. آنرشپ کے حوالے سے ہمارے پاس ہے. یہ سورت ایک مشہور علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں سے موصول ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سلسلے میں دیکھا، آپ نے بیان کیا کہ جس شے کو آپ آگے بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کی آنرشپ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، آپ کی ملکیت میں اس کا ہونا ضروری ہے. اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک شے ہوتی ہے کہ جس کے ایک سے زائد مالک ہوتے ہیں، دو مالک ہوتے ہیں، آدھا اس نے قیمت ادا کی ہے، آدھا مثال کے طور پر میں نے قیمت ادا کی ہے، تو اب میں اس کی مکمل شے کا تو مالک نہیں، مکمل آنرشپ میرے پاس نہیں، لیکن اس کے ایک جز کا، ایک حصے کا، جتنا پرسنٹ میں نے اس میں دیا ہے اسی کا میں مالک ہوں. تو کیا ایسی شے کو بیچنا جائز ہوگا یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کئی افراد مل کر خریدتے ہیں. تو شرکت ملک یعنی کوئی ایسی جگہ ہے، مثال پراپرٹی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، بہت سارے افراد نے مل کر خریدی ہے،
تو ہر ایک شریک اپنے حصے میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور جو اس کے پارٹنر ہیں ان سے اجازت لیے بغیر عمومی حالات میں وہ اس کو آگے بیچ سکتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے سلسلوں میں یہ بیان کیا تھا کہ جو چیز آپ کی ملک میں نہیں آئی آپ اسے نہیں بیچ سکتے، لیکن جس چیز میں آپ کے شیئر ہیں، آپ کی ملک میں آ چکی ہے، اسے بیچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں فقہا نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ اشیاء دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر شریک کو نہ بتایا جائے، اس کی اجازت نہ لی جائے تو اسے ضرر لاحق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین تھی، اس میں کھیتی اگائی گئی، فصل تیار ہو گئی یا تیار ہونے والی ہے، اب ایک پارٹنر اس زمین کو بیچنا چاہتا ہے، تو اب نیا آنے والا نہ جانے کا معاملہ کرے گا، فصل کے تیار ہونے کا انتظار کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر وہ فصل کے تیار ہونے کا انتظار نہیں کرتا اور زمین کو ہموار کر دیتا ہے تو سارا جو بیج بویا گیا، جو محنت کی گئی، جو کاشتکاری کی گئی، وہ ساری ضائع ہو جائے گی۔ تو ایسی صورتوں کے اندر فقہا نے یہ بیان کیا کہ شریک کی اجازت لے کر پھر اس چیز کو بیچا جائے۔ لیکن جہاں عمومی حالات ہوتے ہیں، شریک کو ضرر نہیں ہوتا اور اس کو خرید و فروخت سے سروکار نہیں ہوتا، تو وہاں اس طرح کے تصرفات کیے جا سکتے ہیں۔ اور بہار شریعت کے 10ویں حصے کے اندر شرکت کا باب ہے، اس میں شرکت ملک کے تحت مزید اس مسئلے کی تفصیل موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو دین ہمارا خیر خواہی کا نام ہے۔ کتنا پیارا اصول پتہ چلا کہ جتنا آپ کے ملک میں ہے آپ اسے بیچ سکتے ہیں، آپ کے تصرف آپ کے لیے اس میں کرنا جائز ہے، لیکن اگر آپ کے شریک کو کسی طرح کا نقصان ہے تو پھر آپ کو اس سے اجازت لینا ہوگی، اس کو جو ہے وہ بتانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ملک کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ایک اور سوال بمبئی سے ہے اور ہمارے اسلام بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے، چائنا سے یہ مال منگواتے ہیں اور پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض ایک شے چائنا کی مارکیٹ میں 10 روپے کی ہے، لیکن چونکہ میں پرانا بزنس مین ہوں، میرے تعلقات ہیں، کسی بھی وجہ سے مجھے وہ 9.5 کی مل جاتی ہے، اب میں جب اس کو آگے بیچتا ہوں نفع کے ساتھ تو کیا یہ بات میں کہہ سکتا ہوں؟ بعضوں کا سامنے والے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے میں پڑی، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس کی مارکیٹ میں جو ہے وہ 10 روپے کی یہ بک رہی ہے جبکہ میں نے اس کو 9.5 کا خریدا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ ریٹ اور کس قیمت پر خریدا گیا، ان دونوں میں فرق تو ہوتا ہے، اور فقہا نے بھی اس فرق کو بیان کیا ہے۔ یوں سمجھیے، 2 الفاظ فقہا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ایک ثمن اور ایک قیمت۔ قیمت کہتے ہیں مارکیٹ ریٹ کو، اور ثمن کہتے ہیں جس قیمت یعنی جو رقم دے کر خریدنے والے نے ادائیگی کی ہے اس کو ثمن کہتے ہیں، اور مارکیٹ ریٹ کو قیمت کہتے ہیں۔ تو بہت سارے جگہوں پر جہاں زمان کے مسائل آتے ہیں یا بے فاصد وغیرہ کے اندر بھی ایسا معاملہ ہے، وہاں پر یہ حکم ہوتا ہے کہ قیمت ادا کی جائے، وہاں ثمن ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تو پہلے تو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ قیمت اور ثمن الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی قیمت مینز مارکیٹ ریٹ پر جو بھاؤ ہے وہ، تو ثمن سے مراد ہے جو خریدنے والے نے ادائیگی کی ہے، اب یہ ہو گیا ان کے درمیان، جو طے ہو گیا اس کو ثمن کہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ آگے کیا بتایا جائے، مارکیٹ ریٹ تو 10 تھا اور اس نے 9.5 کا خریدا، آگے کیا بتایا جائے؟ تو دیکھیے، 2 باتیں تو بڑی کلیئر ہیں۔ اگر کوئی سے یہ پوچھتا ہے بھائی تم نے کتنے میں خریدی، تو اب اگر یہ بتائے گا کہ 10 میں اور خریدی 9.5 میں ہے تو جھوٹ ہوگا۔ صحیح۔ کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جناب وہاں کیا مارکیٹ چل رہی ہے، پھر بلا شبہ 10 بتائے، 9.5 بتانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، اس سے مارکیٹ ریٹ پوچھا گیا یہ بتا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، خرید و فروخت کی ایک اور صورت ہوتی ہے، اسے بے مرابحہ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پر یہ امپورٹ کرنے والے بہت زیادہ اس معاملے کو کرتے ہیں۔ چائنا ہی کے اندر ایک شخص ہے، اس کا وہاں جو ہے وہ مطلب کہ اچھا جانچ ہے اس کو، اور وہاں اس کی مارکیٹ بنی ہوئی ہے، وہ وہاں سے خریداری کرتا ہے، اور ایک یہاں کا جو بیپاری ہے ہند میں رہنے والا ہے، پاکستان میں رہنے والا، وہ چھوٹی موٹی لاٹ کے لیے چائنا نہیں جا سکتا،
تو اس نے اس آدمی سے ترکیب بنائی ہوئی ہے کہ جناب تمہیں جتنے بھی ملتی ہے 2 روپے رکھ کے ہمیں دے دیا کرو، 1 روپیہ رکھ کر ہمیں بھیج دیا کرو۔ ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو چیزیں خریدنی نہیں آتی، تو وہ خود خریدنے جائیں گے تو دھوکہ کھا جائیں گے، تو کسی کے ذریعے مال خریدتے ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو مرابحہ کے اندر جس قیمت میں آپ نے خریدی ہے وہی قیمت بتانی پڑے گی۔ تو جو لوگ مرابحہ کی صورت میں چیزوں کو بیچتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں ان کا جھوٹ بولنا ان کی روزی کو حرام کر سکتا ہے۔ یہاں جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں، یہاں مارکیٹ ریٹ بتانے سے کام نہیں چلے گا۔ جو آپ نے جس دام پر خریدی ہے، اگر مرابحہ کا سودا ہے اسی دام پر مطلب کہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ نہ صرف یہ کہ جھوٹ کا گناہ بلکہ روزی بھی حرام ہو سکتی ہے، بلکہ حرام ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ کالز آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آئیے آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلی کال میں سائل نے کیا سوال کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد خالد رضا اتاری کے شہر پونا سے عرض گزار ہوں۔ سوال یہ عرض کرنا ہے کہ بعض مرتبہ جیسے ہم انڈیا میں کام کرتے ہیں تو انڈیا میں ہمارے پاس جو اسلامی بھائی آتے ہیں اور غیر مسلم بھی آتے ہیں، تو ابھی ہم نے ایک کو مطلب مال دیا ہوا ہے، 800 کلو مال ہمارے پاس سے کوئی لے کے گیا ہوا ہے اور بل ہمارے پاس سے منگتا ہے 1000 کلو کا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلم بھائی ہے اور یہ جا کے مسلمان کو ہی دینے والا، تو کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیے 800 کلو مال بیچ کر 1000 کا بل بنانا یہ دھوکہ ہے، اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی روح سے کسی کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس قسم کا بل بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور آپ ایسے گاہک سے معذرت کر لیں کہ جناب جو حقیقت ہے میں اس پر بل بناؤں گا، آپ خریداری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی۔ ماشاءاللہ، اور یہ مارکیٹ کے اندر بہت عام ہے، غلط بل بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ ریٹس کے اندر بھی اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہمیں پتہ چلی کہ دھوکہ ایک اتنی بڑی برائی ہے، اور اسلام کتنا ایک خیر کا مذہب ہے کہ یہ دھوکہ غیر مسلم کے ساتھ کرنا بھی جائز نہیں، چہ جائے کہ کسی مسلمان کے ساتھ۔ تو جتنا آپ نے بیچا ہے، جتنا آپ کے پاس موجود ہے، جو بھی آپ نے آگے دیا ہے، تو جو ریئلٹی ہے اسی کے مطابق ہی بل بنانا یہ آپ پر لازم ہے۔ جب تک مزید کالز جو ہے وہ ہم آنر کریں گے، اس سے پہلے ایک پرائز بانڈ کے بارے میں بھی میل ہمیں موصول ہوئی کہ پرائز بانڈ میں جو انعام نکلتا ہے اس کے بارے میں یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، تو اس کے بارے میں درست کیا حکم شریعت ہے؟ دیکھیے پرائز بانڈ جو ہیں وہ ہمارے علماء اہل سنت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتب میں اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقار الفتاوی میں بڑا مفصل فتویٰ تحریر فرمایا، اور اس کے حوالے سے پیدا ہونے والے اشکالات کا بھی جائزہ لیا۔ پرائز بانڈ جائز ہیں، اس کا خریدنا جائز ہے، اور اس پر نکلنے والا انعام بھی جائز ہے۔ پرائز بانڈ کے اندر سود کا کوئی پہلو نہیں ہے، یعنی آپ پرائز بانڈ خریدتے ہیں، آپ نے 1500 روپے کا خریدا، آپ نے 750 روپے کا خریدا، تو آپ سے یہ مطلب کہ نہ تو وعدہ کیا جاتا ہے، نہ آپ کو یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا انعام نکلے گا ہی نکلے گا۔ نکلا ہے تو نکلا ہے، نہیں نکلا تو نہیں نکلا، تو اس میں جو مطلب کہ انعام ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور جسے حقیقت میں انعام کہتے ہیں وہ ہے، کسی قسم کا کوئی مشروط معاملہ نہیں ہے۔ تو سود کا تو کوئی پہلو نہیں بنتا، اور نہ ہی جوئے کا کوئی پہلو ہے، اس لیے کہ جوا کہتے ہیں اپنے مال کو رسک اور خطر پر لگانے کو، کہ یا تو آپ کا مال گیا یا آپ نے فائدہ اٹھا لیا۔ تو پرائز بانڈ کے اندر بندے کی جو رقم ہے وہ نہیں ڈوبتی، وہ جب پرائز بانڈ ریٹرن کرنے جاتا ہے تو جتنے کا ہوتا ہے مارکیٹ مطلب اسٹیٹ بینک ہے یا دیگر لوگ ہیں وہ اتنے ہی میں قبول کر لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو سودوں کے اندر خرید و فروخت کے اندر پرائز بانڈ دیا جاتا ہے اور پیمنٹ کے طور پر بھی دیا جاتا ہے۔ تو پرائز بانڈ کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور اس پر نکلنے والا انعام بھی جائز ہے، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں ان قریب انشاءاللہ
ہم پرائز بانڈ کی مارکیٹ پر بھی سلسلہ کریں گے. ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور بالخصوص جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، پرائز بانڈ رکھتے ہیں یا خرید و فروخت کرتے ہیں، خرید و فروخت میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں. جی. یعنی لوگ ایک صحیح کاروبار کو جس طرح عام طور پر جس طرح گھی چینی کا کاروبار ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ، حالانکہ جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، لیکن لوگ اپنی مرضی سے اور اپنے طریقوں سے جس طرح کرتے ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں بھی آ جاتی ہیں. تو پرائز بانڈ کے کاروبار کے اندر بھی لوگ جس طرح سے ڈیلنگ کرتے ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، پرچیاں بھی نکلتی ہیں، سٹہ بازی بھی ہے. تو ہم جب تفصیلی سلسلہ کریں گے تو اس میں ان ساری چیزوں پر گفتگو کریں گے. مزید کالز کا بھی سلسلہ جاری ہے. آئیے نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. میرا نام ندیم اختر ہے، رمضان شہر اٹک. میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ آمیٹر سے اگر کوئی چیز لیتے ہیں، ہماری دکان ہے نا اپنی، 100 روپے کی لیتے ہیں، آگے اس کو 150 کی بیچ دیں، کوئی اس میں بات؟ یا تو کال انہوں نے پوری ریکارڈ نہیں کروائی، یا پوچھنا ہی اتنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری شاپ ہے 100 کی چیز لیتے ہیں 150 کی بیچتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ لوگوں کے ذہن میں ایک نقطہ ہوتا ہے کہ نفع جو ہے وہ بہت محدود پیمانے پر لینا چاہیے. فقہی طور پر اور جو شریعت کے حرام و حلال کے حوالے سے جو شریعت بیان کرتی ہے اس کے اعتبار سے تو دیکھیے نفع لینے میں ہر ایک شخص خود مختار ہے اور جتنا چاہے نفع رکھ سکتا ہے. 100 روپے کی چیز 150 کیا 1500 میں بھی بیچ سکتا ہے، ناجائز نہیں ہے. اور ہم نے بارہا اپنے سلسلے میں بیان کیا کہ بعض چیزیں حکومت کی طرف سے مقرر کر دی جاتی ہیں، اجناس وغیرہ، وہاں پہ اس قیمت کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بندہ جو ہے خود مختار ہے. جی، جتنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. امید ہے آپ کو وضاحت مل چکی، اس کے مطابق آپ جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں. اگلی کال پلے کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فائد بخش ستاری ہے، میں سعودی عرب والی اطار سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جگہ کام کر رہا ہوں، وہاں اس طرح کام چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن چھٹی ہے. ہفتے سے لے کر جمعرات تک کام کریں گے تو جمعہ بھی ملے گا. اگر درمیان میں اگر ایک دن نہیں گیا تو وہ دن بھی گیا اور جمعہ بھی گیا. اس طرح کرنا کیسا؟ امپلائے ہیں عرب شریف سے کال کی انہوں نے. ویسے تو ویکلی ایک چھٹی ہے، 6 دن ان کو کام کرنے کی پابندی ہے، لیکن اگر کوئی اور چھٹی کر لیتے ہیں تو پھر یہ 2 دن کی کٹوتی کر لیتے ہیں جہاں پر یہ کام کرتے ہیں. تو کیا یہ اس کمپنی کے لیے کٹوتی کرنا یہ درست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، چھٹی کے حوالے سے ہر کمپنی کے الگ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا یہ چینل کا MCR ہے، یہ 24 آور ڈیوٹی ہے. جی، جو لوگ ایئرپورٹ پہ کنٹرول سنبھال رہے ہیں 24 آور ڈیوٹی ہے. اور جتنے بھی کتنا جانے کتنے شعبے ہوں گے جہاں پر ملازمین کا 24 گھنٹے رہنا ضروری ہوتا ہے. پاور اسٹیشنز ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں. تو وہاں بعض ادارے ایسے ہیں جو 8 سے 9 بجے تک ہوتے ہیں، یعنی صبح 8 سے 4 بجے تک ہوتے ہیں، بعض نائٹ میں ہوتے ہیں. تو اداروں کے ہر جگہ الگ الگ قوانین ہوتے ہیں، الگ الگ شفٹیں ہوتی ہیں، چھٹیوں کے الگ الگ شیڈول ہوتے ہیں. تو جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کے تحت ہی اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ادارے کی طرف سے ہفتے میں ایک چھٹی ہے تو ایک چھٹی ملے گی، اگر مہینے میں ایک چھٹی ہے تو پھر ایک چھٹی ملے گی. جب ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، جب بندہ وہ ملازمت پر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ان شرائط پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ شرائط منظور ہے، تو پھر وہ ان کو فالو کرنے کا پابند ہو جاتا ہے. یہ تو ایک بات ہے. یہاں دوسری بات یہ ہے کہ ملازم جس دن کام کر رہا ہے اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دی اور وہ ڈیوٹی پر آیا، محنت کی، کام کیا، لیکن اس کا وہ دن جو ہے وہ چھٹی میں شمار کیا جائے، یہ ظلم ہے. ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور بلکہ مطلب کہ اجارہ فاسدہ کے اندر بھی یہ حکم ہے، یعنی وہ اجارہ جس میں شرعاً چھوٹی خامیاں ہوں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ملازم کو اجرت سے محروم نہیں کر سکتے. اجرت پہ مثل دینا پڑے گا. پھر بھی تو ملازم نے جس دن ڈیوٹی انجام دی ہے، کام کیا ہے، اس دن کسی طور پر پینلٹی کے طور پر جو ہے وہ اس کا معاوضہ نہ دینا، یہ غیر شرعی امر ہے اور کمپنیوں کو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں بعض کمپنیوں کے اصول ہوتے ہیں کہ جناب اگر آپ 3 دن لیٹ آئیں گے تو آپ کے پورے دن کی کٹوتی ہوگی.
پاکستان میں بہت ساری نجی کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ 3 دن آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تو پورا ایک دن کٹ جائے گا. دیکھیے کسی کی ڈیوٹی مثال کے طور پر 8 گھنٹے ہے، وہ 3 دن آدھا گھنٹہ لیٹ آتا ہے، تو یوں سمجھیے وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ آیا. اب 1.5 گھنٹے کی بنیاد پر 8 گھنٹے کا معاوضہ کاٹ لینا یہ ظلم ہے. کمپنی کو اس بات کا تو اختیار ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے کا معاوضہ کم کر لے، لیکن اس کے بہاف پر وہ پورے دن کی اجرت کاٹ لے، یہ صراحتاً ظلم ہے، اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے مطلب نظام کے اندر ہم پڑھاتے ہیں یا دیگر سروسز ہیں، دعوت اسلامی کے جو اجیر ہیں، الحمدللہ شریعت مطالعہ کے قوانین جو ہیں اس کے مطابق ان سے معاملہ کیا جاتا ہے. جو جتنا لیٹ ہوتا ہے اس کی اتنی کٹوتی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس سے زیادہ کٹوتی ہو. مزید سوال جو ہے وہ آپ سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھاگلپور سے ارغران شبیر احمد اتاری. سوال یہ ہے کہ امامت کرتے ہیں اور مدرس کا شعبہ ہے ہمارے پاس، تو لوگ بعض اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اپنا نماز کی اجرت لینا اور جو ہے اس کے علاوہ آپ جو پڑھانے کی قرآن پاک پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں یہ تو جو ہے جائز نہیں ہے، یہ جائز ناجائز ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا رہنے. امام صاحب ہیں اور بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں یا بڑوں کو ہو سکتا ہے پڑھاتے ہوں، تو بعض لوگ انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو نماز پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں، قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے، تو عبادت ہے تو یہ تو اچھا نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا فرمانا؟ میں اس پر 2 جواب دوں گا، ایک تو فقہی جواب دوں گا اور ایک جو معاشرتی سوچ ہے اس کے حوالے سے جواب دوں گا. دیکھیے فقہا نے جب یہ دیکھا کہ لوگ سستی کا شکار ہیں، پہلے تو یہ ہوتا کہ ہر شخص اگلی صف میں جانے کا خواہشمند ہوتا تھا جی، اور مصلے پر جانا بہت بڑی سعادت تصور کرتا تھا اور وہ اس کا اہل بھی ہوتا تھا. جب یہ ہوا کہ اہل افراد کم ہوئے اور لوگ سستی کا بھی شکار ہوئے، اب اہل افراد کی کمی ہو گئی. جب کمی ہو گئی تو فقہا نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ نماز پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، اور اسی طریقے سے واعظ کی اجرت مطلب کہ بیان کرنے کی اجرت لینا بھی جائز ہے. مدرس جو ہے اس جو قرآن پڑھاتا ہے، ٹیچنگ کرتا ہے، اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے. کسی قسم کی اس میں قباحت نہیں ہے. جتنی پاکیزہ اور حلال کمائی یہ ہے شاید اس کا مثل کوئی اور ملے. یہ تو ایک بات ہے. اب دیکھیے دوسری بات، ہمارا جو یہ طبقہ ہے، امام ہے یا قرآن پڑھانے والا ہے یا مدرس ہے. امام کو لے لیجیے آپ، امام ہے یا مؤذن ہے یا خادم ہے جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، وہ بیچارہ اس کی 3000 روپے تنخواہ ہے، 4000 روپے تنخواہ ہے، بڑے شہروں میں 10,000 روپے تک تنخواہ ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طبقے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی خدمات کو سراہا جائے. آج کل دعوت اسلامی کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ، نوجوان لوگ، وہ لوگ جن کی فیملیز بیک گراؤنڈ، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس فیلڈ میں جانے کا، لیکن وہ لوگ عبادت کے شوق میں، رزق حلال کے طلب میں اس فیلڈ میں آئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. اب مسجد کے اندر ہر شخص آ کر سوال کرتا ہے امام سے، مطلب امام اتنا اپڈیٹ نہیں ہوتا، اتنا اپڈیٹ ہمارا نمازی ہوتا ہے. امام صاحب یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، فلاں مسئلہ، تو یہ آپ کی کتنی زیادہ ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ آپ کے مسائل کا حل بتاتا ہے، یہ آپ کا جنازہ پڑھاتا ہے، یہ جب مطلب کہ آپ کے یہاں پہ مر جاتا ہے، ختم کے لیے جاتا ہے، تو اس کا جو منصب ہے بہت ہی عظیم منصب ہے. اور یہ ہمارے مطلب کہ معاشرے میں ایک مظلوم طبقہ بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ضرورتوں کا لحاظ رکھیں، نہ یہ کہ بلا وجہ کی گفتگو شروع کی جائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جواب آپ کو عطا فرمایا. اس کے اندر جو ہے وہ دیگر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انہوں نے پیغام دیا کہ ہمیں بالخصوص ہمارے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم اپنی جو مذہبی ضروریات ہیں، ہماری دینی ضروریات ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینے، ظاہر ہم کسی نہ کسی مولانا ہی کو تلاش کرتے ہیں، امام صاحب کو، مؤذن صاحب ہی کو بلا کے لاتے ہیں، تو بچہ پیدا ہوتے ہی آپ ان کے محتاج ہیں. اور وہیں سے لے کر جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو جنازہ بھی یہی پڑھاتے ہیں، قبر میں بھی یہی اتارتے ہیں، وہاں پر بھی آداب وغیرہ یہی بتاتے ہیں. تو فرام بگننگ ٹو اینڈ
آپ کی ساری زندگی میں اور دوران آپ کی زندگی بھی شرعی مسئلہ ہے، کوئی بھی اور معاملہ ہے تو آپ انہی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. تو یہ ہمارے محسن ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اس طرف آتا ہے، ریلیجیس فیلڈ کی طرف آتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ اپنے ظاہر ہے کہ دنیا کو قربانی دے کر دین کی طرف بڑھا ہے، اس نے اپنا وقت صرف کیا ہے. تو جب وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی مزید حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں یہاں پر ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ فقہاء نے قرآن پڑھانے کی اجرت کو جائز کہا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا تو ہمارے معاشرے میں حفاظ کیسے پیدا ہوں گے؟ ناظرہ قرآن پڑھنے کی طاقت اور صلاحیت لوگوں میں کس طرح پیدا ہوگی؟ تو ٹیچر جو ہے اس کی ضرورت اشد ہے. قرآن سب سے بڑی تعلیم ہے، سب سے بڑی حکمت اور علم کا سرچشمہ ہے، تو اس کے پڑھانے کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ایک میل کو ہم شامل کرنا چاہیں گے. ایک میل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آن لائن کسی کمپنی کے تھرو جو ہے وہ سامان کی خرید و فروخت کرتے ہیں، مختلف قسم کی ایکسیسریز وغیرہ ہوتی ہیں اور اس کو بیچتے ہیں. اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوا کرتا ہے اور انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کسی کمپنی کے حوالے سے. تو اس کا جو طریقہ کار، اس طرح کی جو کمپنی جو آن لائن خرید و فروخت کرتے ہیں، تو کیا اس کے سسٹم کے اندر کوئی خرابی کا موجود ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کمپنیوں سے تو خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے جی، تو کمپنیوں کے حوالے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ خرید و فروخت کرتے ہیں. جی، تو یورپ وغیرہ میں یہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں اتوار کو جو اخبار آتے ہیں تو بڑے بھاری ہوتے ہیں وہ، تو اس میں لوگ ایڈ دیتے ہیں کہ جناب ہم یہ چیز، ہمارے پاس کار ہے، ہمارے پاس گھر ہے، پراپرٹی ہے، یہ ہے اور وہ ہے. تو پھر وہ لوگ اسے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے ویب سائٹس بنا رکھی ہیں، خاص طور پر وہ ویب سائٹس جو خود نمائندگی کرتی ہیں، لوگوں سے مال خرید لیتی ہیں. ان کے بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں اور اب آن لائن جو ہے اپنی پروڈکٹ کی وہ تشہیر کرتی ہے، جسے خریدنا ہوتا ہے اس کو پھر ہوم ڈیلیوری کرتی ہے. تو ویب سائٹ کے ذریعے ویسے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، ہم ان پر تبصرہ نہیں کر رہے. سوال یہ کہ ویب سائٹ کے ذریعے آرڈر لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل لیا جا سکتا ہے. کسی نے کسی ویب سائٹ پر ڈسپلے کیا، اس کی قیمت بتائی، اس کے بعد سے آرڈر آیا اور اس نے پھر بھیج دیا. فقہاء نے لکھا کہ جو خرید و فروخت کے جو ایجاب و قبول ہیں یہ خط و کتابت سے بھی ہو سکتے ہیں. تو ای میلز کے ذریعے جو آفر اینڈ ایکسیپٹ ہوتا ہے یہ بھی ایجاب و قبول ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ جو خرید و فروخت کے تمام تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. پرٹیکولر اگر کسی کام کے حوالے سے کوئی خاص طریقہ کار ہے، اگر وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کے متعلق مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا جا سکے گا. البتہ عمومی جو حکم شرعی ہے وہ آپ کو بیان کر دیا گیا. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی کال پلے کیجئے، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چارٹ نمبر 119 جنوبی سے یہاں پہ سارے میں شرکت کر رہا ہوں. ہمارے ادھر گاؤں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، اس کا موٹر سائیکل ہے 75,000 کا، اب وہ فی کا پرچیاں ڈلواتا ہے 300 میں. جب اس کے 75,000 کی پرچیاں مکمل ہو جاتی ہیں پھر وہ پورا اندازی کرتا ہے. جب جس کسی کا بھی موٹر سائیکل نکلتا ہے وہ 300 میں اس کو مل جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے شرعن یا ناجائز؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی خاص طریقہ کار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ پرچیاں ڈالتے ہیں، 300 روپے کے حوالے سے جمع کرتے ہیں اور جس کا نام نکل آتا ہے تو وہ اتنی ہی رقم دے کر وہ شے حاصل کر لیتا ہے. تو کیا اس طریقہ کار کے مطابق چیزیں حاصل کرنا درست؟ دیکھیے یہ ہے لاٹری کہ 300 روپے سب نے ملائے اور ایک پرچی نکلے گی، اس کو موٹر سائیکل مل جائے گا. باقی جس نے 300 روپے دیے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے. صحیح. یہ خالص جوا ہے. اپنی رقم کو رسک پر لگانا، یا تو آپ جو ہدف ہے اسے حاصل کر لیں گے یا آپ کی رقم چلی جائے گی. تو اس طرح کی لاٹری ڈالنا یا موٹر سائیکل کو اس طریقے سے لینا دینا یہ بلا شبہ حرام ہے. اور جو قواعد شرع ہیں، جو خرید و فروخت کے طریقے اور اصول ہیں، ان کی روشنی میں یہ معاملہ جوئے پر مشتمل ہے. جی حضور، جوئے پر مشتمل ہے.
ایسے معاملے کے اندر انوالو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ موٹر سائیکل ہو یا کوئی اور شے ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کوئی اور اشیاء بھی اس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ دیا کرتے ہیں، تو ہمیں اس طریقہ کار سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی کال پلے کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد شفیق، شہر کا نام منڈی یزمان۔ سوال یہ ہے کہ میرا کاروبار فرنیچر کا ہے، گاہک کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مال ہم اتنے کا دیں گے، اگر آپ نے مجھے مزدوری دینی ہے تو میں اس کی فرض کیا 3000 کا یہ مال ہے، اگر مزدوری پہ مجھ سے کام کروانا ہے تو میں آپ سے 500 روپے مزدوری لوں گا۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ نہیں مزدوری پہ نہیں ہم کرواتے، ہم آپ سے وہ 5000 یا 3000 کا طے ہو جاتی ہے بات، اس میں کروا دیں۔ لیکن یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں ہم مزدوری وہ 500 روپے لیں گے، یہ 5000 کا کام ہے، وہ مزدوری پہ نہیں کرواتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم 5000 دے دیتے ہیں آپ کو، تو پھر وہ 5000 میں ہمیں مزدوری تو اس سے زیادہ بچ جاتی ہے بعض اوقات۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی وہ مال دے کر گئے کہ ٹھیک ہے بھی بنا دیں، خود ہی مال خریدیں اور خود ہی بنا دیں، اور اس میں کچھ مال بھی بچ جاتا ہے ہمارے پاس، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے شفیق بھی منڈی یزمان پنجاب کے شہر سے آپ نے کال کی، اور دو طریقہ کار انہوں نے بیان کیے کہ ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ پوری شے ہی کی قیمت ہم طے کر لیتے ہیں مزدوری اور مال سمیت، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گاہک کو کہتے ہیں کہ ہم مال لے کر آئیں گے، اتنے کا مال پڑے گا اور اتنی ہماری مزدوری ہوگی۔ تو ان دونوں صورتوں میں سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات تو ہمارے پاس مال بچ جاتا ہے وہ، اور بعض اوقات جو عموماً جو مزدوری ہوتی ہے اس سے زیادہ مزدوری ہو جاتی ہے جو ہم اس کو شے کو جو اس کو سیل کرتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر کیا یہ طریقہ کار درست ہے اور جو ہمیں بچت ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اصل میں ہمارے جن اسلام بھائی نے سوال کیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال ہے، اور یہ احتیاط پر مبنی ہے، اور جو ان کے ذہن میں کنفیوژن ہے کہ کسی کا ناحق مال میری طرف نہ آ جائے اس پر مبنی ہے۔ دیکھیے یہ جو مطلب ہمارے کارپینٹرز جو کام کرتے ہیں واقعی دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ مالک اپنے گھر بلوا لیتا ہے اور خود مال خرید کر لے آتا ہے اور وہ دیہڑی پر فرنیچر کو بناتے ہیں، اسے دیہڑی ملتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسے آرڈر دیا جاتا ہے، فرنیچر کی نوعیت، اس کا شیپ، رنگ، ڈیزائن سب چیزوں پر اتفاق ہو جاتا ہے، اور پھر اسے آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ جناب 5000 میں یہ چیز تیار کر دو۔ تو اب جو وہ کارپینٹر ہے یا بڑائی ہے تو وہ 5000 میں اس چیز کو تیار کرنے کا پابند ہے، خواہ اسے 6000 کی پڑے خواہ وہ 3000 کی پڑے۔ یہ ہے بے استثناء، یعنی آرڈر پر کوئی مال بنا کر بیچنا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے جو اوصاف بیان کر دیے کہ یہ چیز اس طرح کی ہوگی، اس طرح کی وہ چیز بنا کر دیں۔ جو قیمت آپ نے بیان کی ہے ظاہر بات ہے ہر بندہ اس لیے کام کرتا ہے کہ اسے کچھ نفع ملے، تو جو قیمت آپ نے بیان کی ہے اس سے خواہ کتنا ہی وہ کم پر تیار ہو جائے یہ نفع لینا جائز ہے۔ اور وہ چونکہ لکڑیاں ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ اس نے خرید کر لا کر نہیں دی آپ کو، صحیح، یہ خود آپ ہی کی ہیں، تو وہ سارا اسٹرکچر آپ کا ہوگا۔ اس کی مثال فلیٹس کی ہے کہ ہمارے ہاں فلیٹ جو بنتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ ایک بلڈر سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب میں یہ چیز بنا کر دوں گا، لوگ اسے خرید لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فلیٹ 7 لاکھ روپے کا مل رہا ہے، ممکن ہے بلڈر کو وہ 2.5 لاکھ روپے کا پڑا ہو، 5 لاکھ کا پڑا ہو، صحیح۔ تو اس میں مطلب کوئی کباہت نہیں ہے، ان کی جو شبہ تھا امید ہے کہ وہ حل ہو گیا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ شفیق بھائی آپ کے سوال کا جواب آپ کو موصول ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان موسیٰ اتاری، عرب امارات دبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں موبائل کا کاروبار کرتا ہوں، تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل موبائل کے اندر جو ہے وہ موبائل کا استعمال کس طرح کا ہے اور اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، تو مجھے شرعی رہنمائی عطا فرمائے کہ کیا اس طرح کی استعمال میں اپنا موبائل کا کام کس طرح سے کس انداز سے چلا سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ وہ تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی، لیکن غالباً ان کا کام جو ہے وہ نئے موبائلز ہی کا ہے جو کہ عموماً جو ہے مارکیٹ کے اندر سیل کیے جاتے ہیں۔ اور جو اشکال مجھے جو سمجھ میں آیا کہ جو ابتدا میں انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خرید و فروخت کر رہا ہوں کہ جس میں غلط استعمال بھی بکثرت کیا جاتا ہے،
نے جیسا کہا نا کہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل کا استعمال کیسے کیسے کاموں میں ہوتا ہے، تو واقعی اس کے اندر غلط استعمال بھی ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایسی شے کی خرید و فروخت کرنا کیا یہ درست رہے گا میرے لیے؟ دو پہلو ہو سکتے ہیں یہاں پر. جس طریقے سے ہمارے ہاں یہ کہنا کہ موبائل کا کام، تو اس میں بہت سارے کام ہیں، درجنوں کام موبائل سے وابستہ ہیں، جس میں سے ایک کام ہے جس طرح کہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے ڈاؤن لوڈنگ کرنا، فلمیں اس کے اندر ڈالنا، گانے ڈالنا، یہ تو بلا شبہ حرام کام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. صرف موبائل کی خرید و فروخت کرنا اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ اکثر لوگ درست استعمال کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں مقصود ہے موبائل بیچنا، اس کا ایک خاص مقصد ہے، لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی اسے غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے. مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں قلم ہے، اس کا اصل مقصود ہے لکھنا. اب کوئی کسی کو مطلب کہ لکھ کر دھمکیاں بھیجتا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے. سودی معاہدے پرچی بھیجتا ہے بھتے کی، وہ اس کا اپنا فعل ہے. سودی معاہدے کرتا ہے اس پین سے، وہ اس کا اپنا فعل ہے. تو اس پین کے بیچنے والے پر، اس کے بنانے والے پر اس طرح کے معاملات کا کوئی اثر نہیں آئے گا. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک چیز متعین ہو. مثال کے طور پر ہتھیار ہیں، تو ہتھیار متعین کس لیے ہوتے ہیں؟ تو اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر خریدتا ہے تو اس کو بیچنے کی اجازت دی جائے گی. لیکن اگر کوئی ڈکیت خریدتا ہے یا کوئی ایسا بندہ خریدتا ہے ہمارا قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اس کو اجازت نہیں دی جائے. صحیح، جزاک اللہ. عرفان بھی آپ کے سوال کا جواب موصول ہو گیا. اس سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آپ نے جو کالز ہمیں کی انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کو آئندہ شامل کرنے کی کوشش رہے گی. میل ایڈریس جو ہے یہ بھی آپ کے پاس موجود رہتا ہے. آپ چاہیں تو میل کر کے بھی ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت ہمارا دعوت اسلامی کا شرعی رہنمائی کا یہ شعبہ ہے. مفتان کرام، علماء کرام ہماری شرعی رہنمائی کیا کرتے ہیں. ان کے نمبرز اور ان کے ایڈریسز وغیرہ بھی ہمارے پاس موجود رہنے چاہیے. اسی طرح آپ خط کے ذریعے مکتوب لکھ کر بھی اپنے مسئلے کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان، گرو مندر، کراچی. اس ایڈریس پر جو ہے وہ آپ چاہیں تو اپنا خط بھی بھیج سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سلسلے میں جو ہم نے تجارت سے متعلق احکامات سیکھے ان کے مطابق عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل بے شمار برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.